الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن وقال سبحانہ وتعالی فی المقام الآخر الذین هم علی صلاتهم دائمون صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ اور میرے بھائیوں، آج کل الیکشن کی دور چل رہے ہیں، تو میں اس سلسلہ میں قیامت کی الیکشن کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک الیکشن دنیا کی الیکشن ہے، دوسرا الیکشن دنیا کی قیامت کے دن کے الیکشن ہے۔ جو دنیا کی الیکشن ہے اس کی ہر جیت کے لیے انسان اپنے ایڑی چونٹی کی زور لگا دیتے ہیں کہ میں جیت جاؤں۔ ہر کینڈیڈیٹ رات کو ان کی جاگنا، ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ میں کسی بھی صورت سے جیت جاؤں، میرے ووٹر زیادہ ہو، اور کبھی ووٹروں کو چائے بھی پلا رہے ہوتی ہیں، کبھی کھانا بھی کھلا رہے ہوتی ہیں، کبھی بریانیوں کی ڈیگ بھی چل رہے ہوتی ہیں، کبھی قورمہ بریانی چل رہے ہیں، ہر قسم کی چیزیں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے کہ میرے ووٹر میرے لیے راضی ہو جائے اور مجھے ووٹ دے دے اور مجھے کامیاب بنائے۔ اور پھر کینڈیڈیٹ کی جو امیدوار ہے ان کے یہ سوچ ہوتی ہیں کہ میں ہر صورت میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن میرے دوستوں، جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ تو بڑی خوشیوں میں، جو ہار جاتے ہیں وہ بڑے افسوس میں ہوتی ہیں کہ میں تو ہار گیا ہوں۔ اب کامیاب والے ہیں میرے دوستو، اگر کوئی بندہ اس نیت سے کامیاب ہونا چاہیں کہ صحیح معنوں میں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد جس کو کہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے میرے دوستوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے، پھر خدمت خلق یعنی مخلوق کی خدمت سے اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ اب اس نیت سے اگر کوئی بندہ الیکشن میں لڑنا چاہتے ہیں اور اپنے کینڈیڈیٹ بن کر، مطلب امیدوار بن کر سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر جیت کے لیے میرے دوستوں اپنے ایڑی چوٹی کی زور لگا دیتے ہیں کہ میں کسی بھی صورت سے جیت جاؤں۔ آج کل الیکشن کی دور چل رہا ہے، اللہ رب العزت ان کے بارے میں بتا دی کہ قیامت کے دن کا بھی ایک الیکشن ہے، کہ دنیا کی الیکشن تو یہ ایک الیکشن ہے، اور قیامت کے دن کا بھی ایک الیکشن ہے، اور اس الیکشن میں کامیاب ہونا، اور دنیاوی الیکشن میں کامیاب ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں انسان؟ جو ان کا ووٹر ہے، نہ کبھی ووٹر کی چہرہ دکھتے ہیں، نہ ووٹر اپنے جو اقتدار میں آتے ہیں مقتدر حلقوں کی، کبھی جو اقتدار میں آ جاتے ہیں آ کر بیٹھتے ہیں، کبھی اپنے علاقوں میں جاتی بھی نہیں ہے۔ خدمت خلق کو دور کی بات ہے، وہ ان کی اپنے ووٹروں کو شکل بھی نہیں دکھاتے ہیں، وہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ کہاں گیا بھائی؟ ان کی ووٹر کہاں ہیں؟ اور ان کی جن کو اقتدار میں لے کر آیا، ناظم بنایا، چیئرمین بنایا، کونسلر بنایا، یا ایم پی اے بنایا، یا ایم این اے بنایا، جو بھی چیزیں ان لوگوں نے بنایا ہے، اور پھر وہ بننے کے بعد اپنے اقتدار میں جب آ جاتی ہیں پھر وہ وہاں سے غائب ہو جاتے، ان کو نظر نہیں آتی ہیں۔ لیکن کل قیامت کی دن کی ایک الیکشن ہوگا، جس الیکشن میں ان کا جو ووٹر ہے وہ کبھی ان سے دور نہیں ہوگا، وہ ووٹر ان کا اپنی جگہ پر موجود ہوگا۔ وہ کون سی ووٹر ہے؟ وہ اعمال ہے۔ دنیا کی ووٹ تو آپ نے ڈال دی ہے، اور آخرت قیامت کی دن کی جو ووٹر ہے وہ آپ کا اعمال ہوگا۔ وہ اعمال یا تو نیک عمل ہوگا یا تو بد عمل ہوگا۔ اگر نیک عمل ہو گئے تو آپ الیکشن میں جیت گئے، اور اگر بد عمل ہو گئے
تو آپ ہے افسوس کرتے رہو گے، جیسے دنیا میں ہے افسوس کرتے رہیں کہ ہم تو ہار گئے، ہم تو ہار گئے۔ کبھی رونے بھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی لوگ بڑے مال خرچ کر لیتے ہیں، بڑے دولتیں خرچ کر لیتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچہ کیا لیکن ہار گیا۔ اور کچھ لوگ بغیر جو ہے نا پیسے میں بھی ماشاءاللہ جیت جاتے ہیں، اور کچھ لوگ پیسہ خرچہ کر کے پھر جیتتے ہیں تو بولا ہاں بھائی اتنا پیسے خرچہ کر لی تو ہم تو جیت گئے۔ اب یہ صورتحال ہے۔ لیکن کل قیامت کی دن جو میرے دوستوں ہار جیت ہوگا، اللہ نے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یاد کرو جس دن تمہیں جمع ہونے کے دن، یعنی تم اکٹھا ہو کر آؤ گے، اللہ رب العالمین تمہیں اکٹھا کرے گا جس دن، کل قیامت کے دن سارے کے سارے اکٹھا ہوں گے۔ میرے دوستو فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ آج لوگ میرے دوستوں وہ قیامت والی الیکشن کی جو دن ہوگا، وہ لوگ اپنے ذوق جماعت بجماعت، جیسے دنیا میں الیکشن دیتے ہیں لوگ بڑے لمبے لائن لگا رہے ہوتی ہیں، بھائی بس والے بھی لے کر آ رہا ہے، ٹیکسی والے بھی لے کر آ رہا ہے، سوزوکی بھر کے بھی لے کر آ رہا ہے، ہائی روف بھر کے بھی لے کر آ رہا ہے، ہائی ایکس بھر کے بھی لے کر آ رہا ہے، اور کوئی گاڑی گاڑیوں میں بھی آ رہا ہے، کوئی پیدل بھی آ رہا ہے، کوئی رکشوں میں بھی آ رہا ہے، ہاں کوئی سائیکلوں میں بھی آ رہا ہے، کیا کرنے کے لیے بھائی؟ ووٹ دینے کے لیے۔ اور کل قیامت کی دن میرے دوستوں وہ اپنے ہر جیت کا میرے دوستو اپنے حصہ حاصل کرنے کے لیے ووٹر کی جو گنتی شروع ہوں گے تو اپنے جماعت بجماعت ہو کر یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ پھر اس دن وہی ہوگا میرے دوستوں کہ اس وقت میں کہ جو لوگ جماعت بجماعت ہو کر، لوگ گورو بگرو ہو کر اپنے نامہ اعمال کے لیے پیش ہوں گے اور اپنے ہر جیت کے لیے کامیابی کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے۔ جب کامیابی کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے تو اس وقت میں دیکھے گا کہ کون کیسے اچھا عمل کیا، کون کتنے بری عمل کی ہے، کس کی وزن کیسے ہیں۔ میرے دوستو کل قیامت کو اس کی ووٹر کون ہوگا؟ وہ اعمال ہوگا، وہ نیک اعمال ہوں گے، یہ بد اعمال ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ نیک عمل ہوں گے یا بد عمل ہوں گے۔ ایک چھوٹی رائے کی دانے کے برابر بھی اگر تم نے نیک عمل کی ہو وہ تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور اگر تم نے ایک چھوٹی سی رائے کی دانے کے برابر بھی اگر غلط کام کیا وہ بھی تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور تمہارے ہر جیت تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ وہی تمہارے جو ووٹر ہوگا وہی تمہارے میزان پہ آ کر بیٹھ جائیں گے، اور جو ووٹر تمہارے بد عمل والے ہوں گے، ایک نیک عمل والے ووٹر ہے اور ایک بد عمل والے ووٹر ہے۔ جو نیک عمل والے ووٹر ہوگا وہ میزان کے اوپر، اور بد عمل والے ووٹر بھی میزان کے اوپر آ کر بیٹھ جائیں گے، اور جب تمہارے نیک عمل زیادہ ہوں گے تو اس کا پلہ بھاری ہو جائیں گے، اور بد عمل کے پلہ اگر زیادہ ہوں گے تو بد عملی کی طرف بڑھ جائیں گے۔ یہی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ نمازی، وہ لوگ کیا ہوں گے؟ نمازی ہوں گے۔ الا المصلین، وہ نمازی ہوں گے۔ پہلے تو بتایا کہ ہر جیت کے بارے میں یہ معاملہ، ہر جیت کے بارے میں یہ سامنے آ جائیں گے کہ کون ہارا کون جیتا، یہ میزان قائم ہوں گے۔ اللہ رب العالمین میزان قائم فرمائیں گے۔ پھر اس کی بعد یہ ہوں گے کہ بھائی کہ وہ نمازی ہوں گے۔ کیسے نمازی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ کبھی کبھی نمازی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ 5 وقت کی نمازی ہوں گے، ہمیشہ کے لیے نمازی ہیں، ہمیشہ کے لیے نمازی ہوں گے وہ۔ پھر فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں اللہ نے حصہ رکھی ہے، یعنی زکوٰۃ کی حصہ اللہ رب العالمین جن کے مالوں میں حصہ رکھی ہے، ان کی مالوں میں کس انداز سے حصہ رکھی ہے کہ جو تمہارے کل مال ہے اس میں سے 40واں حصہ اللہ کی راستہ پہ دینا، یعنی زکوٰۃ کے طور پر اپنے مال کو پاک پاکیزہ کرنے کے لیے تمہیں ادا کرنی ہے ہر صورت میں۔ تو یہ کیا ہوا؟ پھر 1000 میں 2.5 روپیہ، 1 لاکھ میں 2.5 روپیہ، لیکن کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مال میں اللہ نے جو حصہ مقرر کی ہے وہ حصہ کو اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں، جو للسائل والمحروم کو مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں
اور محتاجوں کو بھی دیتا ہے، جو بغیر مانگے، جو مانگنے والے نہیں ہیں لیکن محتاج ہے، ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں۔ ایک تو مانگنے والے ہوتی ہیں تو ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں، اور پھر بغیر مانگے والے ہیں، جو بغیر مانگنے والے ہیں، جو محتاج ہے نا، ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوں گے۔ تیسری نمبر فرمایا اللہ رب العزت فی حق والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ دین اور اس قیامت کے دن کے اوپر وہ یقین کرنے والے ہوں گے جو قیامت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ بھی ان کی نیک اعمال، یہ بھی ان کا ووٹر ہوگا۔ پھر آگے فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والے ہوں وہ لوگ بھی ان کی وٹر ہوں گے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو زنا سے بچنے والے ہیں، جو زنا سے بچنے والے ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنے آپ کو حفاظت کرتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، دوسرے مردوں کی طرف وہ نظر نہیں کرتے ہیں، اور وہ مرد جو اپنے دوسرے عورتوں کی طرف نظر نہیں کرتے ہیں، اپنا پاک پاکیزہ بیوی ہوتے ہوئے ان کی صاف پاک پاکیزہ وہ اپنے بیوی کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن غیر عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوتی ہیں، کبھی زنا کی طرف مائل نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وہ کبھی زنا نہیں کرتے، ہمیشہ زنا سے بچتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بھی ان کا وٹر ہے۔ دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جو امین اور عہد کو پورا کرنے والے ہوں، جو امین اور عہد کو پورا کرنے والے ہو، یعنی ہمیشہ جو وعدہ کرتے ہیں اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو ان سے عہد لی ہے اس عہد کو بھی وہ پورا کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، آج دنیا کی جو الیکشن ہے وہ چیزیں ہیں نہیں ہے۔ دنیا کی الیکشنوں میں یہی ہے، لوگ جب ووٹ لینے جاتے ہیں تو بڑے بڑے لمبے لمبے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کو امیدیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے علاقہ کو ایسے پکے کر دیں گے، اور ایسے ہو جاؤ گے، تمہیں مکان ملیں گے، روٹی ملیں گے، اور تمہیں کپڑے بھی ملیں گے، سب چیزیں ملیں گے، تمہارے لیے وظیفہ بھی جاری کر دیے جائیں گے۔ کتنی ساری باتیں سن رہے ہوں گے اس دنیا کی الیکشن کے اندر۔ پھر جب ان کو ووٹ مل جاتے ہیں، اقتدار میں آ جاتے ہیں، وہ ووٹروں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ ووٹر ایسے ہیں، یہ کبھی نہیں بھولتے ہیں۔ آپ کی ترازو میں کل قیامت کی دن کی الیکشن جب ہوگا، وہ میزان کے جو میزان ہوں گے، جو ترازو ہوں گے، اس میں جا کر وہ آپ کی سپورٹ کریں گے، وہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ فرمایا والذین هم بشہاداتہم دائمون، اور جو لوگ سچی گواہی دینے والے ہوں، جو لوگ سچی گواہی دینے والا، جھوٹے گواہی نہیں دیتے کسی کے بارے میں، سچی گواہی دیتے ہیں۔ 10 لوگوں نے سن لیا ہوگا دنیا کے اندر کہ بھائی فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے یہ وعدہ کیا ہے، فلاں نے یہ وعدہ کیا ہے، اور اس وقت میں گواہی دینے والے وہ سارے چپ جاتے ہیں، بولے نہیں یار پتہ نہیں، ہم نے تو نہیں سنا کیا ہوا۔ لیکن کل قیامت کے دن میرے دوستوں، وہ گواہی تمہارے سامنے سے پیش ہوں گے، کبھی وہ گواہی تم سے دور نہیں ہوں گے، وہ سچے گواہی دینے والے ہوں گے، وہ تمہارے میزان کے اندر جا کر بیٹھ جائیں گے تاکہ تمہارے وہ ووٹر بن جائے۔ پھر فرمایا الذین والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتہم خاشعون، اور ایسے نماز پڑھتے ہیں جو خضوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ نمازی لوگ، ان کے بارے میں فرمائیں کہ اپنے نماز کو حفاظت کرتے ہیں، نماز کو دائم و قائم کرتے ہیں، پھر گواہی کو اپنے سامنے پیش کر دیتے، گواہی ایسے دیتے ہیں کبھی جھوٹ اور فراڈ نہیں ہے، سچے گواہی، پھر اسی انداز سے گواہی پیش کرتے ہیں۔ تو وہ اس قسم کی کل قیامت کی دن اپنا میزان میں جا کر بیٹھ جائیں گے، وہی تمہارے الیکشن ہار جیت کا فیصلہ ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا جب یہی ہار جیت تمہارے سامنے آ جائیں گے، پھر تم دیکھو گے وَمَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ جب تمہارے نمائے اعمال، تمہارے
الیکشن کی ہار جیت تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اور تمہارے میزان کا پلہ بھاری ہو جائیں گے، اس وقت میں تم دیکھو گے کہ تمہارے فیصلہ ہو چکے ہیں کس کی طرف، یہ جنت کی طرف یا تو جہنم کی طرف، یا کامیاب ہو گئے ہو یا ناکام ہو گئے ہو۔ کامیاب ہو تو پھر جنت کی طرف، اور ناکام ہو گئے تو جہنم کی طرف نکل پڑو، پھر تمہارے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، جب تمہارے سامنے وہ نامۂ عمل پیش کر دیں گے تو اسی وقت میں تم کہو گے کیا ہوگی اس کے لیے، اس کتاب کے لیے کیا ہوا، جتنے لکھے ہوئے ہیں سارے کچھ اسی میں لا کے پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی ہو یا بڑے سے بڑے عمل، یا نیک عمل ہو یا بد عمل، تمام تر چیزیں گن گن کے لا کر پیش کر دی ہے، کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر کسی سے تم نے بدتمیزی کی ہو، یا کسی کی سامنے شرافت سے پیش آیا ہوگا، یا کسی کو بھائی بلا کر پیش کر دی، وہ بھی چیزیں تم نے اپنے ماں باپ سے کیسے سلوک کیا، اپنے بڑوں سے کیسے سلوک کیا، اپنے چھوٹوں کو کس انداز سے پیار کیا، لوگوں کی حقوق تو مار کے نہیں کھایا اور لوگوں کے ساتھ میں ظلم تو نہیں کیا، کیا خدمت خل بھی تم نے کیا یا نہیں؟ میرے دوستوں، یہ تو خدمت خل تم نے کیا یا نہیں؟ تم نے اقتدار حاصل کی کس کے لیے؟ کہ اقتدار حاصل کیا اپنا مال کمانے کے لیے، اقتدار حاصل کیا اپنا دولت کمانے کے لیے، اقتدار حاصل کیا اپنا نام اور شہرت کے لیے، یا پھر اپنے اقتدار آخرت کے لیے؟ لیکن آخرت کی جو اقتدار ہوگا وہی آخرت کی اقتدار کیا ہوگا بھائی؟ وہ کامیابی کی طرف تمہیں لے کے جانے والے اقتدار ہوگا۔ وہ کتنی چیزیں؟ یہ 9 چیزیں اس کی بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ تمہیں کہ کس طرف لے کے جائیں گے، جیت ہار کی طرف نہیں، تمہیں جتا دیں گے، یہی اعمال تمہیں جتا دیں گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر تم دیکھو گے وَمَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، نہ چھوٹے نہ بڑے تمام تر چیزیں لا کر اللہ رب العزت نے پیش کر دی ہے۔ ہوئے ہوئے افسوس کی ساتھ کسی نے دیکھے گا، اور کوئی تو جو ہے نا اپنا خوشی سے دیکھتے ہوئے آگے پیش ہوں گے۔ میرے دوستوں، اس انداز سے کہ جب سیدھے ہاتھ میں ملیں گے اور یہ سیدھے ہاتھوں سے اپنا نامۂ اعمال اس کے ہاتھ میں پیش کر دیے جائیں گے، اور جن کو الٹے ہاتھ میں دیں گے وہ اپنے چھینے کو پھاڑ کر چیر کر دوسرا ان کے الٹے ہاتھوں سے ان کے نامۂ اعمال پیش کر دی جائیں گے۔ پھر کیا فیصلہ ہوگا؟ پھر اس کی بات فرمایا اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا نام، قیامت کے دن جو ناکام ہونے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ کہ افمن کان مومنا فمن کان فاسقا لا یستوون، جو شخص مومن ہو کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ وہ آپس میں برابر نہیں ہوگی کبھی بھی۔ مومن تو مومن ہی ہوں گے اور کافر کافر ہوں گے، نیک عمل والے نیک عمل والے ہوں گے، بد عمل والے بد عمل والے ہوں گے۔ تمہارے ساتھ کوئی نہیں جانے والا ہے، 2 ہی چیز ہے جو تمہارے ووٹر ہے۔ کیا ہے؟ تمہارے اعمال تمہارے ووٹر ہوگا، یا نیک عمل ہوگا یا تمہارے بد عمل ہوگا۔ نیک عمل ہوں گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور بد عمل ہو گئے تم سیدھے جہنم میں جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے جہنم کی دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہیں۔ آگے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا وَأَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ ہے جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا، جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو وہ یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا۔ جن کا پلہ ہلکا ہوں گے، جن کا پلہ بھاری ہوگا، میزان کا پلہ بھاری ہوگا، وہی کامیاب ہوگے۔ پھر فرمائیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جن کی میزان کا پلہ ہلکا ہوں گے وہ بہت بڑی اپنے آپ کو نقصان کی ہے، اور جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہ جہنم سے نکل نہیں پائیں گے۔
پھر فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اور ان کی چہرہ جلستے رہے گی، ان کی چہرہ جلستی ہوگی، پھر اس کی بعد وہم فیہا کالحون، اور جس سے ان کی چہرہ بگڑ جائیں گے، ان کی چہرہ بگڑ جائیں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمائیں گے کیا تمہیں ہمارے آیاتیں سنائی نہیں دیا کرتے تھی؟ کیا تمہیں ہمارے آیاتیں سنائی نہیں جایا کرتی تھی؟ کیا تم میرے آیاتیں نہیں سنتے تھے؟ کیا علماء مفسرین قرآن جو بزرگان دین صوفیاء کرام تمہیں بیٹھ کر اللہ کی کلام منبروں سے کوئی کبھی تمہیں نہیں بلایا کرتے تھے، کبھی یہ کلام نہیں سنایا کرتے تھے تمہیں؟ تو بولیں گے جی ہاں۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، پھر تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے۔ دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا إِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ افسوس کرتے رہیں گے اس دن، کل قیامت کی دن، جب ان کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ وہ جہنمی جو بہت دور دور سے، جو لوگ جن کی پلہ ہلکے ہوں گے، میزان کے پلہ ہلکے ہوں گے، وہ دور دور سے جہنم کی دہشتناک آواز ان کی کانوں پر آتے رہیں گے، اور جب ان لوگوں کو بالکل بند تنگ جگہ پر ڈال دیے جائیں گے، ان کی بال کو گھسیٹ کر جو ہے نا ان کی گردن کو پکڑ کے، اور اس کی بعد جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے، اس وقت میں وہ لوگ اسی جہنم کی آگ کے اندر اپنے موت کو پکارتے رہیں گے، جسے دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں یا اللہ میں مر گیا، کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت یا کسی کوئی حادثات کی صورت میں، اور اس قسم کی تکلیف جب ہوتی ہیں، یا اللہ میں تو مر گیا، یا اللہ میں مر گیا، یا اللہ مجھے موت کر دو، یا اللہ میرے موت ہو جائے، یا اللہ مجھے میرے موت کر دو، اس قسم کی یا اللہ میرے موت، لیکن موت کو پکارتے رہیں گے، کوئی موت ان کی قریب بھی نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین دوسری جگہ میں فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ جن لوگوں نے اللہ کے کلام کو جھٹلایا، اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا، اور ان لوگوں نے کفر کی ہے، اللہ کے کلام سے انکار کی ہے، اللہ کی رسولوں کو انکار کی ہے، اور جن لوگوں نے جن کی اپنا آخرت کی قیامت کے دن کا ان کا بٹر کوئی نہیں ہوں گے، اور ان کی پلہ کیا ہوگا؟ ہلکا ہوگا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کی ہے، نافرمانی کی ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کی کلام کو جھٹلایا، اللہ کی نبیوں کو بھی جھٹلایا، اور اس کی بعد جو ہے نا جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے جن چیزوں کو وٹر بنا دی ہے، ان وٹروں سے وہ دور ہو گئے، ان وٹاروں سے وہ دور ہو گئے ہیں جو قیامت کے دن کی وٹر ہے، ان وٹاروں سے دور ہو گئی۔ عذاب جہنم وبئس المصیر، ان کے لیے اللہ نے جہنم کی عذاب کو تیار کر کے رکھے ہیں، جو جہنم انتہائی بہت ہی بری ٹھکانہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت ہی بری ٹھکانہ ہوگا جو جہنم۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اور جب ان لوگوں کو اسی جہنم کے اندر، آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے، وہ گرم پانی کی جیسے ابلتے رہیں گے، جیسے ابلتے رہے گا گرم پانی کے اندر چاول جیسے ابلتے ہیں، چاول کی جیسے یہ گرم پانی کے اندر ابالتے رہیں گے، ٹک 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 بک کرتے رہیں گے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، اور ایسے محسوس ہوگا کہ جہنم کی چار دیواریاں پھٹ رہے ہوں گے غصے سے۔ کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ کہ تم نے جو کل قیامت کے دن کے وٹر تھے ان کو چھوڑ دیا، ان کی فکر میں تم نہیں رہا، وہی وٹر تم سے ناراض ہو گئی، جس کی وجہ سے تمہارے میزان کا پلہ ہلکا ہو چکے، اور اگر وہ وٹاروں کو لے کے تم چلتے اور کل تمہارے لیے کامیابی تھا، کل قیامت کے دن یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
یہی 10 ووٹر تھے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو بتایا. وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ. اللہ کی طرف سے جہنم کی خازن ان کو سوال فرمائیں گے. جہنم کی خازن انہیں سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی بلانے والے نہیں آئے تھے؟ تمہیں کوئی اللہ کی کلام سنانے والے نہیں آئے تھے؟ تمہیں کوئی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانے والے نہیں آئے تھے؟ اللہ کے پیغام لے کر تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا؟ تو وہ لوگ کہیں گے جی ہاں ہمارے پاس آئے تھے. قالوا بلا قد جاءنا نذیر. جی ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، ہمیں ڈراتے تھے، اللہ کی کلامیں پڑھ کے بھی سناتے تھے، اور اسی جہنم کی ڈر کے بارے میں ہمیں بتایا دیا کرتے تھے، اور جنتیوں کو جنت کی بشارت بھی سنایا کرتے تھے. لیکن یہ جہنم کی ڈر سننے کے باوجود بھی ہم نے کہا فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. ہم نے تو ان کو جھٹلا دیا اور یہی کہتا تھا یہ تو کوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو کہتے رہتے ہو یہ تو کوئی چیزیں نہیں ہیں. پھر اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. اور یہ لوگ جھٹلایا کرتے تھے اس کو. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین. کیا ہو گیا تمہارے؟ کیوں تم لوگوں نے جھٹلا دیا میرے آیاتوں کو؟ تو یہ جی کہیں گے کیا تمہارے پاس میرے آیاتی سنائی نہیں جایا کرتی تھی؟ بولے جی ہاں سنایا جایا کرتے تھے. تو پھر تم نے کیوں جھٹلایا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب، اے ہمارے رب. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین. اے ہمارے رب واقعی ہمارے بدبختی ہے، ہمارے بدبختی نے ہمیں گھیر لیا ہے اور ہم گمراہ ہونے والے تھے، ہم تو گمراہ ہو گئے تھے. پھر کوئی کچھ بہانہ کریں گے، کچھ بہانہ کریں گے. جسے دنیا کی الیکشن ہے، بولے کیا ہو گیا بھائی؟ تمہارے ایم پی صاحب کہاں گیا؟ تمہارے ایم این اے صاحب کہاں گیا؟ تمہارے ناظم، تمہارے چیئرمین، تمہارے کونسلر، تمہارے علاقہ کی یہ سارے کدھر ہیں؟ بولے غائب، کسی کو تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. مہنگائی اس قدر ہو گئے، لوگ تو میرے دوستو گیس نہیں ہے چولہے میں. ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوں کہ بھئی وہ کچرا خانہ میں یہ لوگ جو ہے نا، جو کچرا چننے والے وہ کچرا چنتے ہیں، اور بڑے بڑے میں نے لوگوں کو اپنا آنکھوں سے دیکھا بھئی لکڑیاں ڈھونڈ رہے. کیوں؟ کہ بھئی گیس نہیں ہے، وہ چولہا جلانا ہے ان کو. شرم کی بات ہے. وہ غائب ہو گئی. الیکشن تو ووٹ تو لے لی، لیکن یہ دنیا کی ووٹروں کو تم نے دھوکہ دی اور تم اقتدار حاصل کی. کل قیامت کے دن کی جو ووٹر ہے وہ کبھی تم نے دھوکہ نہیں دیں گے. تمہارے قیامت کی پلہ، میزان کا پلہ بہت ہی بھاری ہوگا. پھر فرمایا کہ ہمارے کمبختی نے ہمیں کیا کر لیا؟ گر لیا، اور ہم تو گمراہ ہو گئے. پھر فرمایا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. ہے آخر کی بوٹاروں کو چھوڑ کر دنیا کی بوٹار کے پیچھے تو لگ گئے، اور دنیا کی اقتدار حاصل کرنے کے لیے جب اقتدار حاصل کر لی تو غائب ہو گیا. پھر اس کی بعد پھر یہی لوگ کہیں گے، ایسے دھوکے باز لوگ اور اس قسم کی فراڈ لوگ، اس قسم کی الفاظوں سے جو اپنے زبان میں کچھ کہتے ہیں اور عمل اور کچھ کرتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کو غلط راہ بھی بتاتے ہیں، گمراہیت کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. جب اللہ رب العزت ان لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے کہ آج تمہارے لیے فیصلہ یہی ہوا کہ تم نے جو ہے نا دنیا آخرت کی قیامت کی دن کی وٹاروں کو چھوڑ کر
دنیا کی ووٹر کے پیچھے لگے ہے تم تو دنیا کے پیچھے لگے ہو. آخرت کی جو ووٹر تھا تمہارے نیک اور بد عمل، جو تم نے نیک عمل کرنا تھا ان نیک عملیوں کو چھوڑ کر تم دنیا کی ووٹروں کے پیچھے لگ کر اپنے زندگی کو تباہ کر دی، اپنے آپ کو نقصان کر دیا، اپنے آپ کو برباد کر دی ہے. فرمایا اے ایم پی اے صاحب، ایمانے صاحب، آ جاؤ، ہمیں پار کرو، ہم تو جہنم کی آگ کے اندر پہنچے ہوئے، ہمارے کوئی راستہ نکالو ہمارے لیے. تو یہ جواب کیا دیں گے؟ قال لو هدانا اللہ لہدیناکم سواء اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص. اللہ نے تو ہمیں خود ہدایت نہیں دی، اللہ نے تو خود ہمیں ہدایت نہیں دی. اگر اللہ ہمیں ہدایت عطا فرماتے تو ہم تمہیں بھی ہدایت کی راستہ دکھاتے. راہ ہدایت اللہ نے ہمیں نہیں دکھایا، سیدھا راستہ اللہ نے ہمیں نہیں دکھایا. ہم تو گمراہ ہو چکے تھے پہلے سے، ہم تو گمراہ تھے. اگر اللہ ہمیں راستہ راہ ہدایت دکھاتے تو یقیناً ہم تمہیں راہ ہدایت دکھا دیتے. آج تمہارے جو حال ہے ہمارے بھی وہی حال ہے. جہنم کی آگ تمہارے بھی نصیب میں ہے، ہمارے بھی نصیب میں ہے. تو وہ غصے میں جلال میں آ کر کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. آئے ہمارے رب، ان ذلیلوں کو ہمارے سامنے لا کر پیش کر دو. ہم نے اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر ان لوگوں کو لاتے مار کر ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، اس کے پیچھے ہم جہنم میں جائیں گے. لیکن اس سے پہلے نہیں، پہلے ان ذلیل کو ہمارے سامنے لا کر پیش کرو. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج بات ہی ہے کہ دنیا کی جو الیکشن ہے یہ بھی ایک الیکشن ہے، اور قیامت کی دن کی جو ایک الیکشن ہے وہ بھی ایک الیکشن ہے. قیامت کی دن کی جو الیکشن ہے وہ تمہارے ووٹر کیا ہوگا؟ اعمال، تمہارے اعمال تمہارے ووٹر ہوگا. اور دنیا کی الیکشن کا جو ووٹر ہے یہ عام انسان جو تم لوگوں نے بیوقوف بنا کے لوگوں سے ووٹ حاصل کر لیتے ہو، پھر بعد میں لوگوں کو دکھائی دیتے ہو، یہی تمہارے ووٹر ہوگا. اور کل قیامت کی جو ووٹر جن لوگوں نے کل قیامت کو جن لوگوں نے اپنا ووٹر بنا لی ہے وہ یقیناً کامیاب ہے. وہی 9 ووٹر ہے. ایک تو کون سی ووٹر ہے کہ بھائی جو امین اور عہد کو پورا کرنے والے ہوں گے، اور جو لوگ سچی گواہی دینے والے ہوں گے، اور جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہوں گے، یہی لوگ کامیاب والے لوگ ہوں گے. پھر فرمایا کہ مومن اور کافر کو بھی کیا ایک برابر ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہوں گے. اور ہمیشہ نماز پڑھنے والے ایسے نہیں کہ کبھی کبھار نماز پڑھا ہے، ہمیشہ نماز پڑھا، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم بھی کیا. اللہ نے خود اپنے رسول کو حکم فرمایا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے آپ کو نماز کی حکم فرمائیے، نماز کے حکم فرمائیں. اپنے حال کو، اپنے اہل کو، اور اپنا دوستی یاروں کو، اپنا حال کو، قرابت داروں کو نماز کے حکم فرمائیے، اور خود بھی اس کے اوپر ثابت قدم رہیں. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے ہیں بلکہ ہم آپ کو رزق عطا فرماتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا صبیانکم اذا بلغوا 7 واضربوہم اذا بلغوا 10، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب تمہارے بچوں کی 7 سال عمر ہو تو ان کو نماز کے حکم کرو، اور جب ان کا 10 سال عمر ہو تو ان کو نماز کے لیے پٹائی کرو، تاکہ وہ نماز کی طرف مائل ہو جائے. تو آپ بھی نماز ادا کرتے رہو. وہ دنیا کی الیکشن، قیامت کی الیکشن کی فکر کرو، دنیا کی الیکشن کی فکر مت کرو. اور دنیا کی الیکشن کا فکر اگر تم نے کر بھی لیا تو ایک بات یاد رکھنا، اللہ کو راضی کرنے والے الیکشن لڑنا. وہ کیا ہے؟ اللہ کی حقوق اللہ کی حق کو بھی اللہ کی حق جو ہے نا حقوق کو بھی ادا کرو. وہ کیسے؟ عبادت کے ذریعے سے، اور رسول کی اطاعت کے ذریعے سے، اور خدمت خلق کے ذریعے سے، لوگوں کی خدمت کی نیت سے تم الیکشن لڑو. تو یقیناً دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی اللہ رب العزت تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.